لا تدادروا امام الانبیاء احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شیریں بیان حضرات، معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ شعبان المعظم شریف کا ماہ مقدس اپنے آخری ایام میں ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کی عمروں میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، سب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ اللہ کے وہ بھی بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت دیا ہے اور وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے مال سے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں آج زکوٰۃ کے حوالے سے اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے کچھ آپ سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرات عزیز وقار، اب پتہ چلا کہ جس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ 27 مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اور خلیفہ اول یار غار، خلیفہ بلا قتل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مسند خلافت پر آپ بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ کے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریں گے یا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ فرمایا جو مصطفیٰ کریم کے دور میں ایک اونٹ بھی یا ایک بکری کا بچہ بھی روکے گا، جو مصطفیٰ کریم کی